اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا درس قرآن کے حوالے سے 5واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے، 5واں لیکچر ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے 5ویں جو سپارہ ہے اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے، جس طرح ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، مختصر چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے مختصر سا کہ ہمارے پاس سپارہ نمبر 5 جو ہے تو اس میں کون کون سی باتیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے۔ سبق کا نام کیا ہے؟ درس قرآن، درس قرآن، ٹھیک، اور مارکر ہی ختم، درس قرآن، اور یہ ہے جی پارہ نمبر 5 کا خلاصہ یا مختصر تعارف، ٹھیک، کلیئر ہوگی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 5 میں ہمارے پاس کتنی باتیں ہیں۔ پارہ نمبر 5 میں ہمارے پاس ہیں جی 8 باتیں۔ اس پارے میں 8 باتیں، 8 ایسے ہی لکھتے ہیں نا، 8 باتیں ہیں، ٹھیک۔ اب دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس کون کون سی 8 باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک بات آ رہی ہے کہ جو گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں جس کو ہم خانہ داری کہتے ہیں، اس کی تدبیر کیسے کرنی ہوگی۔ نمبر 1 یعنی امور، اب یہ پتہ نہیں خانہ داری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خارہ داری ہوتا ہے، خانہ داری کی ترکیب یا ترغیب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہو، یا ترغیب بھی کہہ سکتے ہو، یا اس کو تدبیر بھی کہہ سکتے ہو، تدبیر یا تدابیر، ٹھیک۔ یعنی امور خانہ داری، یعنی ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہ ترتیب کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ یہیں سے اس کی ایکسپلینیشن کروں یا آخر میں؟ چلو آخر میں کرتے ہیں۔ نمبر 2، پہلی بات جو آئلی زندگی نام یاد آ گیا، آئلی زندگی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ دوسرے نمبر پہ امور خانہ داری، آئلی زندگی، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ گیا جی عدل و احسان۔ عدل و احسان، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ عدل و احسان کیا چیز ہے، قرآن ہمیں اس چیز کا کیا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پارہ نمبر 5 میں جو ہمارے پاس عدل و احسان کے بارے میں کہاں کا کس طرف کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسری بات آ گئی، تیسری بات تھی جہاد، ہاں، جہاد کی ترغیب یعنی جہاد کا حکم کرنا یا جہاد کے بارے میں جو ہے تو وہ بتانا۔ جہاد یعنی جہاد لفظ آئے جہاد سے، جہاد، چلیں یہ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گا، پہلے میں موٹے موٹے آپ کو وہ لکھوا دوں، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی بات جو اس پارہ نمبر 5 میں ہے وہ ہے جی وہاں پہ مذمت کی گئی تھی، کس کی؟ منافقین کی مذمت۔ اب یہ کیوں کی ہے، یہ انشاءاللہ اس میں جب ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں کی۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں، یعنی قتل، یہ سورہ مائدہ میں آ رہا ہے نا، بتاؤں گا انشاءاللہ، آیت نمبر 32 میں سورہ مائدہ کی آ رہا ہے کہ سزائیں کیا کیا ہیں قتل کی، ٹھیک ہو گیا۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 1 2 3 4 5، کیا کہا تھا کہ اس بارے میں 8 باتیں، تو کتنی رہے گی باقی؟ 3 باتیں رہے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، چھٹی بات آ گئی ہجرت اور صلاۃ الخوف، ہجرت کرنا اور خوف کی نماز پڑھنا، صلاۃ الخوف اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ 6 ہو گئی۔ 7ویں بات یہاں لکھ رہا ہوں، یہاں پہ 7ویں بات یہاں پہ میں لکھوں گا جی کیسے، ایسے۔ 7ویں بات ہمارے پاس آ گئی، چھٹی ہجرت آ گئی، ٹھیک ہے۔ 7ویں بات اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک
واقعہ یا آپ اس کو قصہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے یا ایک قصہ ہے. ایک ایک کو انشاءاللہ وہ ایکسپلین کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو رہی نہیں ہو رہی بات آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ باتیں جی پارہ نمبر 5 میں 8 باتیں ہیں، 7 ہو گئی. 8ویں بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا یا صراط مستقیم کی ترغیب. صراط مستقیم لکھ لو، صراط مستقیم، اب پتہ مستقیم ایسے ہی لکھتے ہیں، کی ترغیب. ٹھیک، یہ صراط مستقیم کی ترغیب. یہ 8 باتیں ہمارے پاس ہیں جی، کس میں؟ پارہ نمبر 5 میں. ٹھیک، اب ایک ایک ایکسپلینیشن کروں گا. امور خانداری کی ترتیب، اس میں ہوتا یہ ہے نا، اس میں یہاں پہ اللہ پاک نے بتایا ہوگا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے، اور کمانا یعنی سارے حقوق جو ہیں تو وہ باہر جا کے کمانا، وہ سارے لا کے مرد کے ذمہ، وہ مرد کا حق ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ آگے دوسری بات بتائی ہوئی ہے کہ بیوی اگر آپ کی نافرمان ہو تو اس کو آپ نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اس میں پہلا بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو، یہ میں لکھ نہیں سکتا یہاں سے، یہ آپ کو پتہ ہے لمبے لمبے پھر واقعات بنتے اور ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. صرف اس میں تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، آپ نوٹ کرتے جاؤ ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں. یہاں پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی تھوڑی اس میں لکھتے جاؤں گا. اگر کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بیوی نافرمان ہو، سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھی تو پھر کیا کرو، آپ اس سے اپنا بستر الگ کر دو. ٹھیک، 2 باتیں. پھر بھی اس کے علاوہ بھی اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا کیا کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے. یعنی مار پیٹ کا حکم ہے. مار پیٹ کیسی ہو؟ وہ یہ نہ ہو کہ جس طرح آج تو ہم بہانے مانگتے ہیں کہ بہانہ مل جائے ہمیں. ٹھیک ہے، وہ والی مار پیٹ نہیں، اس کا ایک الگ طریقہ بتائے گا وہ انشاءاللہ پھر کبھی. امور خانداری کی ترکیب تدبیر آ گئی. ٹھیک ہے، مرد سربراہ، بیوی اگر نافرمان ہے تو اس کو اس 3 طریقوں سے ٹریٹ کرو. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، عدل و احسان. اب دیکھو، عدل و احسان معاشرے میں اس وجہ سے ضروری ہے کہ معاشرے کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. معاشرے کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، معاشرے کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے کو آپ عدل و انصاف سے کیا کرو، بھر دو. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی قانون سب کے لیے ہو نا. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، قانون وہ سب کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ غریب کے لیے کچھ قانون اور امیر کے لیے کچھ قانون. یہ قرآن کو حکم آئے ہوئے. پارہ نمبر 8 میں جو دوسری بات ہے، پارہ نمبر 5 میں جو 8 باتوں میں دوسری بات ہے، جہاد کی ترغیب. اب یہاں پہ آگے جہاد لفظ آئے جی جہادہ سے. جہادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جہاد. اب وہ کوشش کس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ سکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بس اس کو اتنا ہی سمجھو. جہاد، اچھا، جہاد کی ترغیب میں یہ ہے کہ آپ موت سے نہ ڈرو. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ ڈرتے ہو کہ میں جہاد پہ چلے جاؤں گا موت آ جائے گی، تو یا اس میں ذکر یہ ہے، سبق یہ مل رہا ہے کہ آپ بغیر جہاد کے بھی آپ کو موت آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تیسری بات. چوتھی بات، منافقین کی مذمت. منافقین کی مذمت اس لیے کی تھی کہ منافقوں سے یہ وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کہا گیا کہ آپ نے ان منافقوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، دور رکھنا ہے. ٹھیک، وہ جو 12 منافقین تھے نا، وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا کہ وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی سے ان کی اونٹنی نیچے گرانے کی کوشش کی تھی. آخر میں 12 منافقین جن کے بارے میں آیا تھا کہ ان کے کمر پہ جو ہے وہ دوبیلا پھوڑا ہوگا. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے انشاءاللہ، وہاں تک پہنچے سیرت میں تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے. تو منافقین بہت تھے شروع سے لے کر آخر تک. اچھا جی، قتل کی سزائیں. قتل کی سزاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ، یہی سورہ مائدہ میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی جان کو مار دیا، انسانی جان کو، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور کسی نے ایک انسانی جان بچا لی تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ساری یہ انسانیت کو بچا لیا. ٹھیک ہو گیا؟
بہرحال یہ لمبے وقت کون سی شرائط ہے، یعنی کن وجہ سے نہیں مارنا چاہیے، کن وجہ سے مارنا چاہیے، زمین پہ فساد ہو، قتل کا بدلہ قتل ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو قتل کی یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ بہرحال ہجرت اور صلاۃ الخوف، ہجرت کو حکم دیا، ہجرت کے ساتھ صلاۃ الخوف کہ یعنی آپ کو وہاں پہ کسی مشرکین سے کیا ہو، کفار سے یہ ڈر ہو تو آپ صلاۃ خوف پڑھو، خوف والی نماز پڑھو۔ شارٹ کرتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ، اچھا یہ واقعہ ہے ایک منافق کا اور ایک یہودی کا، ٹھیک ہو گیا، منافق کا اور یہودی کا۔ اب کیا ہوا کہ ایک منافق تھا مسلمان کی بھیس میں، سمجھو گے بات کو، اچھا مسلمانوں کی بھیس میں ایک منافق تھا، اس نے یہودی کی کوئی چیز چرا لی، یہودی تھا، اس کی کوئی چیز چرا لی، تو وہ یہودی کی چیز نہیں چرائی، یہودی نے اس کی چیز چرائی یا یہودی نے اس کی چیز چرائی، بہرحال یہ میرے ذہن سے نکل ہے، بہت پرانی بات ہے نا۔ تو چلے بہرحال واقعہ ایسا ہوا کہ وہ چیز گم ہو گئی، چرائی، تو وہ الزام اس یہودی پہ لگا، ٹھیک ہے، یعنی یہودی پہ الزام لگا کہ اس نے، یہ جو منافق تھا اس نے جو ہے تو وہ یہودی نے اس منافق یعنی اس مسلمان کی چیز چرائی ہے۔ تو وہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ یہ مسلمان ہے، بظاہر تو مسلمان تھا لیکن جو ہے تو پیچھے وہ منافق تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سزا سنا دی کہ اس یہودی نے اس کی یہ چیز چرائی، لہٰذا اس کو سزا۔ تو پھر کیا ہوا، وحی نازل ہوئی اور وحی میں کہا گیا کہ یہ بندہ منافق ہے، اس نے یہودی پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ یہودی بچ گیا وحی کے ذریعے سے، اور یہ جو منافق شخص تھا یہ بھاگ گیا تھا کسی علاقے میں، وہاں پہ پھر کھلم کھلا اس نے کفر کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اب بیچ میں کچھ میرے ذہن سے ادھر ادھر ہو رہا ہے لیکن تقریباً اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، صراط مستقیم کی ترغیب، یعنی کہ آپ اللہ کی راہ پہ چلو، ٹھیک، اللہ کے احکامات کو مانو، شیاطین سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنے بھی شیطان کے وسوسے ہیں ان سے اپنے آپ کو آپ کیا کرو، بچاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں تھی۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا سبق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔